دجالی نظام یا کانا دجال ہے کون؟ آپ نے یہ سوال بہت سنا ہوگا اور اس کے جوابات بھی سنے ہوں گے۔ ہر کوئی تجسس میں لگا رہتا ہے کہ دجال سے کبھی کوئی ملا ہے، دجال کہاں پر ہے، دجال کا کوئی وجود بھی ہے کیا؟ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دجال سے کبھی کوئی ملا بھی ہے کہ نہیں، اور دجال اس وقت کہاں پر ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اس فتنے کے بارے میں جو قیامت کے نزدیک سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، یعنی کہ دجال کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا بلکہ ہر فتنے کا علاج بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے سے بڑے فتنے کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اب دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوال ہر کسی کے دل میں موجود ہوتا ہے کہ دجال اس وقت ہے کہاں، اور کوئی دجال سے ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ ہاں، اس کا جواب ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ دجال کو ایک شخص ضرور ملا ہے، وہ شخص ہے کون؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اس جواب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی بہت بڑی حدیث ہے، لیکن ہم اس کو مختصراً بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ایک اعلان کے ذریعے بلاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کو نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے، لیکن یہ نماز کے لیے نہیں بلایا جاتا بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو دجال سے ایک ملنے والے کا واقعہ ہے۔ اب جب تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے اظہار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ کرتا تھا اور دجال کے بارے میں تمہیں بتایا تھا، آج اس کی تصدیق ایک صحابی نے کی ہے، ایک شخص نے کی ہے۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو شخص بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ یہاں پیش آیا تب وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ صحابی کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بھی عرب قبائل میں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل ایک دفعہ ان کا ایک سمندری سفر پر جانا ہوا۔ ان کے ساتھ 30 کے قریب اشخاص موجود تھے۔ یہ 30 شخص جب ایک سمندری سفر پر گئے تو ایک بڑے سمندری طوفان میں پھنس گئے۔ ان کا جہاز لڑکھڑاتا رہا اور ایک مہینے کے لگ بھگ یہ طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما تو انہوں نے اپنے سامنے ایک جزیرہ دیکھا۔ یہ سب جزیرے میں چلے گئے اور جزیرے میں جا کر ان کی ملاقات ایک ایسے عجیب و غریب شخص سے ہوئی جو ہر طرف بالوں سے بھرا ہوا تھا، نہ اس کا آگے سے پتہ لگتا تھا نہ اس کا پیچھے سے کوئی سراغ ملتا تھا۔ ان اشخاص نے اس کو کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہے کون؟ وہ شخص بولا، انا الجساسہ، میں ایک جاسوس ہوں۔ اگلی بات کرنے سے پہلے اس نے کہا، اندر چلے جاؤ، اندر میرا آقا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ لوگ بڑے تجسس میں ہوئے اور محل کے اندر چلے گئے۔ جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا وہ شخص زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کو پاؤں سے لے کر گھٹنوں تک زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ زنجیروں سے باندھے گئے تھے۔ اس شخص نے ان کو سوال کرنے سے پہلے نے کہا، تم میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ یہ بڑے حیران ہوئے۔
انہوں نے کہا ہاں تمہارے 3 سوال کون سے ہیں؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے۔ 3 سوال اس نے کیے اور چوتھا سوال ایڈیشنل ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ یہ سوال چوتھا جو سوال ایڈیشنل ہے یہ ایسا سوال ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بھی بنا۔ پہلا سوال جو اس نے کیا، کیا بسان کے علاقے میں کھجوریں ہوتی ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی اشخاص نے جواب دیا ہاں بسان میں کھجور کے درخت ہیں اور لوگ ان سے کھجوریں بھی توڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان قریب وہ کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس شخص کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحر طبریہ میں پانی کا چشمہ موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پانی کا چشمہ ہے، پانی بہتا ہے اس سے۔ اور یہ تیسرا سوال اس شخص کا یہ تھا کہ زہر کے چشمے سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ زہر کا چشمہ جو ہے یہ ڈیڈ سی کے پاس آج بھی موجود ہے۔ یہ زہر کا چشمہ انہوں نے کہا ہاں ان سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ آپ آئیے اس چوتھے اور ایڈیشنل سوال کی طرف جو اس شخص نے ان سے کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب میں ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ہاں ان کا ظہور عرب میں ہو چکا ہے۔ تو اس نے اگلا سوال یہ کیا اور ساتھ اکثر سوالوں کا جواب اس نے خود ہی دیا، اس سوال کا جواب بھی وہ خود ہی دیا اس نے، اور ساتھ حضرت تمیم داری اور ان کے دوسرے خاص نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ جو نبی وہاں پر آئے ہیں کیا وہ عربوں پر غالب آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ عربوں پر غالب آ گئے ہیں، بلکہ عرب ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو دجال نے آگے سے جواب دیا ہاں یہی ان لوگوں کے حق میں بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیتے۔ تو یہ جو جواب اس نے دیا یہ ان اشخاص کے اسلام لانے کا باعث بھی بنا۔ اب وہ کہتا کہ مزید سوال کرنے سے پہلے اس نے کہا ہاں اب میں تمہیں اپنا تعارف بھی کروائے دیتا ہوں، میں دجال ہوں۔ ان قریب مجھے خروج کا حکم دیا جائے گا، ان قریب میں دنیا پر ظاہر ہو جاؤں گا اور 40 دن میں دنیا کا چکر لگاؤں گا اور ان 40 دن میں دنیا کو گھوموں پھروں گا، اور لیکن مجھے مکہ اور مدینہ میں جانے نہ دیا جائے گا۔ وہاں پر فرشتے ننگی تروالیں لیے ہوئے موجود ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کی ایگزسٹنس کہاں پر ہے، وہ موجود کہاں پر ہے، اس کا اللہ جل شانہ کو ہی پتہ ہے۔ ہاں ہمیں وہاں تک ہی علم رکھنا چاہیے جہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سب پتہ لگ جاتا ہے کہ ان سے وہ وہاں شخص حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو ان سے ملاقات کی تھی، اور وہ اس وقت ایک سمندری سفر میں سمندری طوفان میں پھنس چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں اس قبیلے کا اتنا اندازہ نہیں رہا کہ وہ کہاں پر چلے گئے تھے، لیکن ہاں وہی دجال سے ملے تھے اور اس کے علاوہ کوئی دجال سے نہیں ملا، لیکن دجال اس وقت زمین پر موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال برمودا ٹرائنگل میں موجود ہے، دجال فلاں جگہ موجود ہے، وہ یقین ماننے اپنی ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے ہیں، لیکن اصل میں حدیث نے جہاں تک ہمیں بتایا ہے وہی حق اور سچ بات ہے، ہمیں اس سے آگے جانا بھی نہیں چاہیے۔ اب آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے۔ ہمیں سورہ کہف کو جمعے کے دن ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو
ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہر امتی کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔